अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है कि लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। तो ये एक वीडियो सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मैं हज़रत सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी बयान करूँगी, जो बेसिकली राजकुमार हरदेव ने पर्शियन यानी कि फ़ारसी ज़ुबान में लिखे थे और अपनी किताब को नाम दिया था चहल रोज़ा। इस बुक की ट्रांसलेशन जो है वो 1941 में आई थिंक या 1941 में ख्वाजा हसन निज़ामी ने उर्दू ज़बान में की थी। और मैं आपको हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की जो किताब है निज़ामी बंसरी का बेसिकली फ़र्दर तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जो बेसिकली किया है डॉक्टर महमूद ने। और डॉक्टर महमूद रहमान जो है उनका ताल्लुक़ इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है और उन्होंने इस किताब का मज़ीद यानी कि समरी जो है वो क्यों बयान की, वो एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, ये वाक़या सुनाने से पहले अगर आप पूछें कि मैं ये क्यों सुना रही हूँ हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ स्टोरी, तो देखें ज़िंदगी में मैंने जो भी सीखा वो बहुत सी किताबों से सीखा, डेफिनेटली अपने वालिदैन से और उस्ताज़ा से। बट जब आप ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला का कुर्ब या मोहब्बत, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और मोहब्बत कैसे हासिल की जाती है, तो डेफिनेटली एक आइडियल हमारे सामने जो सिचुएशन होती है वो होती है उन तमाम बुजुर्गाने दीन की ज़िंदगी के वाक़यात, हालात, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन, कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका कैसा इख़लाक़ था और वो किस तरह दूसरे लोगों से बिहेव किया करते थे। डेफ़िनेटली हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनकी ख़ाक का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी लाइफ़ स्टोरीज़ से या उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर महमूद कहते हैं कि 1982 में वो सऊदी अरब के एक शहर खुबर में रहते थे और वो जिस कमरे में रहते थे उनके साथ वाले कमरे में लाहौर के शेख सनाउल्लाह और उनके एक साथी रहते थे जिनका ताल्लुक कराची से था। और वो जुमेरात की शाम दोस्तों के पास दमाम चले जाते थे और एक दो रोज़ के बाद वापस आते थे। कराची वाले साहब मजहबी मिजाज के आदमी थे, लिहाजा उनका ज़्यादा वक्त दफ्तरी मसरूफियात के बाद ज़िक्र व फ़िक्र में गुजरता था। डॉक्टर महमूद कहते हैं कि एक दिन नमाज मगरिब के बाद मैं उनके कमरे में इस ख्याल से गया कि वो तन्हा होंगे, लिहाजा गपशप करके दोनों अपनी बोरियत को दूर करें। वो साहब मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उसके बाद कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं एक अजीब उलझन में मुब्तला हूँ। मैं अपनी वालदा के हमरा बचपन से क्लिफ्टन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर जाया करता था, मगर अब मैंने जाना बंद कर दिया है। जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं मज़ार और इसके अहाते में तरह तरह के खराफात देखता हूँ। कोई धमाल कर रहा है, कोई रक्स में महव है, कोई भंग पी रहा है, कोई नाशाइस्ता हरकतें कर रहा है, कोई चरसी है, कोई जवारी है। क्या अल्लाह के वली के इर्द गिर्द ऐसे ही बदकमाश किस्म के लोग इकट्ठे होते हैं? क्या यही रूहानी माहौल है? वो साहब जज्बात की रूह में न जाने क्या क्या कहते जा रहे थे। मैं दम खुद था कि आज इन्हें क्या हो गया है। आखिर दिल का गुबार निकालने के बाद उन्होंने मुझसे एक अजीब व गरीब सवाल किया। कहने लगे कि डॉक्टर साहब, आप मुझे जवाब दें कि ये अल्लाह के वली हैं तो इन खराफात को क्यों नहीं रोकते? उनके रोज़े पर यह सब क्या हो रहा होता है? मैं ये सवाल सुनकर सन्नाटे में आ गया। जवाब देना आसान नहीं था। मैंने कराची वाले साहब को कहा कि मेरे भाई, आपका ये सवाल बहुत अहम है, मुझे इस पर गौर करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि हर सूरत में कल जुमे की सुबह मुझे जवाब चाहिए। उन साहब ने अपने दिल की बात इस तरह कही जैसे मुझे चैलेंज कर रहे हों। मैं उनके कमरे से बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आया। न रात को खाना खाने का जी किया, न सैर को। मैं अपने माउफ ज़हन को सुकून बख्शने के लिए मुताला करता था। कोने में लिखने पढ़ने की एक मेज़ थी, इस पर अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी वगैरह के रसाले मौजूद थे। मैंने एक रसाला उठाया और लेट गया। सरहाने रखे हुए टेबल लैम्प को ऑन किया और हाथ में मौजूद रसाले पर नज़र डाली। ये लाहौर का मंथली डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट था। मैंने बेख्याली में सफ़े पलटे। एक सफ़े पर नज़र ठहरी। लिखा था शाह अब्दुल अजीज़
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ موضوع میرے اپنے مطلب کا تھا، چنانچہ پڑھنے لگا۔ 1-2 صفحے پڑھ کر ہی آگے کی عبارت نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ لکھا تھا کہ اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کے تعمیر کردہ مدرسہ رحیمیہ کے انتظام عالی مقرر ہوئے۔ دور دراز سے اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے طالب علم آیا کرتے تھے۔ ایک روز 10-12 سال کا ایک دیہاتی لڑکا مدرسے میں آیا اور شاہ صاحب کے پاس پہنچ کے یوں عرض کیا کہ میں یوپی کے گاؤں سے آیا ہوں، میری والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ التجا کی ہے کہ اپنے مدرسے میں مجھے داخل کر کے تعلیم و تربیت کا انتظام کر لیں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی ہم لوگوں کا پرسان حال نہیں، میری والدہ سود کاٹ کر بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں، اس لیے میری پڑھائی کا انتظام ناممکن تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی دیہاتی لڑکا شاہ صاحب کے پاس آیا، آپ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، فرمایا صاحبزادے خیر تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ لڑکے نے کہا حضرت ہر طرح خیر ہے، البتہ آپ سے ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ میاں کیسی اجازت؟ لڑکے نے کہا جب میں گاؤں سے چلا تھا تو اماں نے ایک ہدایت کی تھی کہ جب دلی کے قریب بستی نظام الدین میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو تو تم ضرور جانا اور وہاں میری طرف سے فاتحہ پڑھنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضگی سے کہا لا حول ولا قوت، صاحبزادے یہ کیا خرافات بک رہے ہو؟ مزار پر جانا شرک ہے، تم دینی تعلیم حاصل کرنے یہاں آئے ہو یا بدعت؟ مگر وہ لڑکا ٹس سے مس نہیں ہوا، دیہات کا رہنے والا تھا، پہلی بار شہر آیا تھا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ بستی نظام الدین میں حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر میلہ بھی لگتا ہے۔ وہ سیر کرنا چاہ رہا تھا اور پھر ماں کی ہدایت بھی اسے اچھی طرح یاد تھی۔ چنانچہ شاہ صاحب کی بڑی منت کی، مگر آپ کسی طرح اپنے ایک شاگرد کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آخر وہ کمسن دیہاتی لڑکا زاروں قطار رونے لگا۔ شاہ صاحب نے وجہ پوچھی تو اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا میں جب گھر جاؤں گا تو اماں کو کیا جواب دوں گا؟ شاہ صاحب کا دل نرم ہو گیا، بچے سے زچ ہو کر کہا کہ بابا رونا بند کر، کل چلے جانا، مگر ہاں جانے سے پہلے مجھ سے مل لینا۔ دوسرے دن صبح سویرے تیار ہو کر لڑکا شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت کچھ کام میں مصروف تھے، بچے کو دیکھا، خاموشی سے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا اور بچے کو یہ کہہ کر دیا جب فاتح پڑھنے مزار پر جانا تو یہ کاغذ اسی مزار پر رکھ دینا۔ لڑکے نے شاہ صاحب سے کاغذ کا وہ ٹکڑا لیا، جیب میں رکھا اور یہ جا وہ جا۔ بستی نظام الدین پہنچ کر تمام دن میلے کی سیر کرتا رہا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اسے فاتح پڑھنے کا خیال آیا، پھر واپس بھی جانا تھا، چنانچہ مزار کی طرف چلا گیا۔ مزار کے قریب درخت کے نیچے سے ایک بزرگ کی آواز آئی، اے لڑکے کہاں جاتا ہے، ادھر آ۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا، وہ بزرگ یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ اسے سوچا کہ ان سے میرا کیا واسطہ۔ وہ مزار کی طرف بڑھا، آواز پھر آئی، لڑکے میں تجھے بلا رہا ہوں اور تو سنتا نہیں، ادھر آ۔ اب تو دیہاتی لڑکا بہت ڈرا، سہما درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بابا کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نکال نکال، کہاں ہے وہ ملا کا خط، نکال۔ لڑکا دل میں بہت حیران ہوا کہ انہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا پتہ کیسے چل گیا۔ میرے اور شاہ صاحب کے علاوہ اس کا علم کسی کو بھی نہ تھا۔ وہ بزرگ تھے کہ بار بار انگلیوں سے اشارہ کر کے خط مانگ رہے تھے۔ چنانچہ لڑکے نے جیب سے خط نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ بزرگ نے خط کھول کر پڑھا، چہرے پر جلال کا رنگ نمایاں ہوا۔ پاس ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، اس سے قلم، دوات اور کاغذ نکالا، پھر کوئی چیز تحریر کی اور کاغذ تہہ کر کے بچے کو دیا اور کہا لے یہ کاغذ، جب واپس مدرسے پہنچنا تو اسے ملا کو دے دینا۔ ملا مینز مولوی۔ یہ طالب علم بزرگ سے خط لے کر جیب میں رکھ کر واپس چل پڑا۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، ماں کا سلام عرض کیا، فاتح پڑھی اور واپس دہلی چلا گیا۔ جب مدرسے کے احاطے میں پہنچا، رات ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رہائش گاہ پر آیا۔ آپ اوراد و وظائف میں مشغول تھے۔ طالب علم نے اجازت لی اور سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اسے دیکھا تو بہت حیران ہوئے، سوچا کچھ معاملہ ضرور ہے۔ انہیں اپنا بھیجا ہوا خط یاد آیا۔ لڑکے نے اسی دوران اپنی جیب سے بزرگ کا دیا ہوا کاغذ نکالا اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا اور سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ نے شمع کی لو تیز کی اور بستی نظام الدین سے آیا ہوا خط پڑھنے لگے۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، بار بار پڑھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ ادھر طالب علم حیران تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وہاں گیا تھا، وہاں سے کیا آیا ہے۔
آخر ضبط نہ کر سکا اور اپنے استاد محترم سے پوچھ بیٹھا، حضرت کیا ماجرا ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمسن شاگرد کو پاس بٹھایا اور کہنے لگے، صاحب زادے، جب تم نے کل عرس میں جانے کی درخواست کی تھی تو مجھے بے حد غصہ آیا تھا، لہٰذا تمہیں وہاں جانے سے روکا، مگر جب تم رونے لگے تو میں نرم پڑ گیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ البتہ اپنی ایک تحریر تمہیں یہ کہہ کر دی کہ مزار پر رکھ دینا۔ دراصل وہ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط تھا۔ میں نے اس خط میں لکھا تھا، آپ کیسے بزرگ ہیں کہ اپنے مزار پر ہونے والے شرک، بدعت اور لہو لعب جیسے خرافات کو نہیں روکتے۔ وہاں سے خود مولانا کا جواب آیا ہے، لکھا ہے، جب تم اپنے ایک کمسن شاگرد کو شرک سے نہیں روک سکے تو میں خدا کی اتنی بڑی مخلوق کو خرافات سے کس طرح روکوں؟ اور پھر میرا کیا ہے؟ میں یہاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، خالی مزار پر وہ جو جی چاہے کرے۔ ڈاکٹر محمود کہتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹا زاروں کے تار رونے لگا۔ کچھ دیر پہلے جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے وہ جواب کراچی والے صاحب کو دیا اور ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عقیدت اور محبت ہی ہے کہ میں جب واپس اسلام آباد آیا تو ذاتی لائبریری کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ کتابیں دو طرح ہی کی تھیں، ایک وہ جنہیں کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں خریدتا رہا تھا، یا پھر وہ جو تبصرے کے لیے یا دوست داری کے طور پر مجھے ملتی رہی تھی۔ مجھے ایسی ہر کتاب کی پہچان تھی، لیکن ایک کتاب پر نظر پڑتے ہی میں چونکا۔ اسے میں نے نہ تو خریدا تھا اور نہ ہی کہیں سے مجھے یہ ملی تھی۔ پھر یہ کہاں سے آئی؟ گھر والوں سے پوچھا، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میری لائبریری میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کتاب کا نام تھا نظامی بنسری اور یہ 500 صفحات پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کتاب اتنی پرانی تھی کہ اس کے صفحے الٹتے ہی پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ اندر کیا تھا میں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا اور الماری میں اسے حفاظت سے رکھ دیا۔ اور پھر یوں کئی سال بیت گئے۔ جب 1994 میں مجھ پر یرکان کا شدید حملہ ہوا اور پورے 3 مہینے میرا لکھنا پڑھنا سب چھوٹ گیا اور صحت جب بحال ہوئی تو چاہنے کے باوجود کوئی کتاب اور کوئی رسالہ مجھ سے پڑھا نہ جاتا تھا۔ پہاڑ جیسا دن کاٹنا مشکل ہو گیا۔ اچانک ذہن میں ایک نام ابھرا، نظامی بنسری۔ الماری سے کتاب نکلوائی اور پڑھتا چلا گیا، 1 بار 2 بار 3 بار، یہاں تک کہ میں صحت یاب ہو گیا۔ اور میں نے اسی وقت طے کیا کہ میں اس نایاب کتاب کی سمری کر کے یعنی کہ خلاصہ کر کے اہل سلوک اور معرفت کی خدمت میں پیش کروں گا، اور الحمدللہ کہ میری یہ تمنا پوری ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔